لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق اور شوق کے ساتھ سارے ساتھی بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو صحیح معنوں میں ہر تعریف کا حقدار ہے. لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس کی. بے حساب دعائیں ان علماء و اولیاء کے لیے جن کی محنتوں کے صدقے پورا پورا دین ہم تک آیا. اللہ پورے پورے دین پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں پورا پورا مسلمان بنائے. میرے دوستو، عظمتوں والے، رحمتوں والے، برکتوں والے ماہ مبارک کی آمد ہے. اللہ پاک ایمان، صحت و تندرستی کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کو وہ رحمتوں والا مہینہ نصیب فرمائے. اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی بخششیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک بات کہہ کے میں آگے اپنی بات شروع کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی رحمتوں والا، برکتوں والا آنے والا مہینہ ہے، بندے سارا سال اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کو تلاش کرتے ہیں.
باقی 11 مہینے ہم اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتے ہیں اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت ہمیں ڈھونڈتی ہے۔ اس دنیا میں مختلف قوموں کے مختلف سال کے کیلنڈر ہیں، مختلف قوموں کے مختلف پورے سال کے کیلنڈر۔ کسی قوم کا کیلنڈر سورج کے مطابق چلتا ہے، کسی قوم کا کیلنڈر موسم کے مطابق چلتا ہے، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کا سال کا کیلنڈر چاند کے مطابق چلتا ہے۔ ایک چیز میں ساری قومیں متفق ہیں کہ ہر قوم کا سال کا کیلنڈر 12 مہینے، وہ چاہے سورج کے مطابق کیلنڈر بنانے والی قوم ہو، موسم کے مطابق بنانے والی اپنے کیلنڈر کو قوم ہو، یا چاند کے مطابق اپنے کیلنڈر کو چلانے والی قوم ہو، ایک چیز میں اتفاق ہے کہ ہر قوم کا کیلنڈر 12 مہینے کا۔ اسلام کا کیلنڈر چاند کے مطابق چلتا ہے، چائنیز قوم کا بھی کیلنڈر چاند کے مطابق چلتا ہے۔ ہمارا اور ان کا اختلاف تھوڑا سا ہے، کہ یہ 0 مون کے بھی قائل ہیں، اسلام 0 مون کا قائل ہے۔ 0 مون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد اگر 1 منٹ کا بھی چاند ہو گیا، ان کے ہاں چاند ہو گیا، پہلی ہو گئی۔ اسلام کہتا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد اتنی دیر تک چاند آسمان پہ کھڑا رہے کہ مسلمان نماز پڑھ کے مغرب کی جا کر چاند کو دیکھیں تو چاند نظر آ جائے، پھر ہم چاند کی پہلی بنائیں۔ اس لیے چائنیز کیلنڈر ہم سے ہمیشہ 1 دن پہلے چلتا رہتا ہے، اور ایک اور چیز بھی ہے کہ کبھی کبھی سورج اور چاند ایک ہی وقت، سورج غروب ہوتا ہے اسی وقت چاند غروب ہوتا ہے، اور صرف 1 منٹ کا یا آدھے منٹ کا آسمان پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ان کے ہاں پھر بھی چاند کی پہلی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی سورج غروب ہونے سے پہلے 2-3 منٹ چاند طلوع ہو جاتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں پھر بھی پہلی ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں نہیں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو طریقہ اختیار فرمایا وہ مغرب کی نماز پڑھ کر آپ نے چاند دیکھا، اور امت آج تک اسی پہ عمل کرتی چلی آ رہی ہے کہ چاند اتنی دیر تک آسمان پہ کھڑا ہے۔ نمبر 2، ایک اور بھی اختلاف ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی کیلنڈر میں مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، نہ 31 کا ہوتا ہے نہ 28 کا ہوتا ہے۔ عیسائی لوگ ان کا کیلنڈر سورج کے مطابق چلتا ہے، جو یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ یہودیوں کا کیلنڈر بھی، ان کا کیلنڈر بھی چاند کے مطابق۔
हिंदू के यहाँ एक कैलेंडर है जिसको बकरमी कैलेंडर कहा जाता है। चैत, विशाख, जेठ, हाड़, सावन, भादु, सूच, कातक, माघ, पो, माह, फागण, ये 12 महीने जो इनके होते हैं, ये मौसम पे चलते हैं। इससे दुनिया में और कौमों के भी कैलेंडर हैं। किसी का चांद के मुताबिक है, किसी का सूरज के मुताबिक है, किसी का मौसम के मुताबिक है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हर कौम का कैलेंडर 12 महीने। इस्लाम का कैलेंडर भी 12 महीने। मैंने जो आयत पढ़ी आप अल्लाह के सामने, सूरह तौबा 10वें सिपारे में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ महीनों की गिनती 12 शहरन, 12 महीने। यौम खलक़स-समावाति वल-अर्द, जिस दिन अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया, उसी दिन अल्लाह पाक ने 12 महीने का कैलेंडर बनाया। मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, और इन 12 महीनों में 4 महीने अदब व एहतराम वाले, इज्जत व अज़मत वाले, जिससे मालूम होता है कि ये हमारा कैलेंडर जो है ये अल्लाह का बना हुआ है, ये बंदों का बना हुआ है, इसलिए कि अल्लाह ने बनाया। ये कुरान ने साफ किया। दूसरे सिपारे में सूरह बकरा में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये लोग ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चांद के बारे में पूछते हैं। कुल, कह दो, हिया मवाकीत, वो कैलेंडर है, वो टाइम टेबल है, लिन्नास, लोगों के लिए, वल हज, हज के लिए, रमजान के रोजों के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, शादी ब्याह के लिए, खुशी गमी के लिए, तारीख के लिए। चांद एक टाइम टेबल है, कैलेंडर है लोगों के लिए, कि चांद को देखकर अपनी जिंदगी के शब रोज की इब्तिदा करें, इसी के मुताबिक चलें। ये इनको तारीख भी देगा, ये इनको रमजान भी देगा, ये इनको हज का मौसम और तारीख भी देगा, सारा कुछ चांद के मुताबिक। हमारा कैलेंडर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसलिए कभी कभी आप हज़रात से कहा करता हूँ, सिर्फ नजर की जरूरत है, हमारा कोई मसला कुरान और सुन्नत से बाहर नहीं होता, सिर्फ नजर की जरूरत है। ये कैलेंडर भी अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए रखा, ये नाप तोल ये भी कुरान के अंदर, ये पैमाने, ये इशारिये, ये किलोमीटर, ये मील, ये भी कुरान के अंदर मिलते हैं। कुरान एक खजाना है, सिर्फ नजर की। तो मतलब ये निकला कि ये इस्लामी कैलेंडर के 12 महीने जब बाबा आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं बने थे, अल्लाह पाक ने उस वक्त बना दिए। अब एक अगला मसला है कि इन महीनों के नाम भी अल्लाह ने रखे हैं। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शवाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा। आया ये नाम भी अल्लाह की तरफ से है, या अल्लाह ने तो 12 महीने बना दिए, लेकिन इनके नाम दुनिया वालों ने रखे। मैं कुछ बातें रोजे पे आज भी करूंगा आप हज़रात के सामने। मैं रमजान मुबारक के महीने पे करना चाहता हूं कि इस महीने में रोजे फर्ज क्यों हुए और इसका नाम रमजान क्यों रखा गया, ये महीना अल्लाह ने हमें दिया क्यों। इस पर अक्सर उलमा का कहना है कि देखो, जो कारीगर, जो फैक्ट्री गाड़ी का इंजन बनाती है, इंजन की चीजों के नाम भी वही रखती है। वो ठीक है, कौमें अपनी अपनी जुबान में अलग को नाम रख दें। जो कंपनी फैक्ट्री घड़ी बनाती है, वो घड़ी के पुर्जों का नाम भी खुद रखती है, क्या है वही नाम फिर मार्केट में चलते हैं। हाँ, लोग अपनी अपनी जुबान में
پھر ان چیزوں کے نام کو الگ رکھ لیں تو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اگر 12 مہینے اللہ ہی نے بنائے ہیں جو قرآن کہتا ہے تو پھر مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کے نام بھی اللہ ہی نے رکھے ہیں۔ اور ان مہینوں میں عزت والا کون سا مہینہ ہے، شان والا کون سا مہینہ ہے، چونکہ عزت اور شان بھی اللہ دینے والا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اگر بندوں کو عزت دینے والا اللہ ہے، اگر کتابوں کو عزت دینے والا اللہ ہے، اگر نبیوں میں سے بعض نبیوں کو عزت کے مقام پر بٹھانے والا اللہ ہے، صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کو عزت اور عظمت کے اسٹیج پر بٹھانے والا اللہ ہے، اولیاء کرام میں سے بعض اولیاء کو عزت و عظمت کے اسٹیج پر بٹھانے والا اللہ ہے، تو پھر ان 12 مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو عزت اور عظمت دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ اگرچہ یہ جو 4 مہینے قرآن کہتا ہے عزت اور عظمت والے ہیں، ان میں رمضان نہیں، ان میں ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، یہ لگاتار 3 مہینے۔ اور ایک مہینہ جو رمضان اور شعبان سے پہلے جس کو رجب کا کہا جاتا ہے، یہ عزت، عظمت اور حرمت والا مہینہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں کہا گیا کہ یہ 4 مہینے عزت و عظمت والے ہیں، رمضان المبارک ان 4 سے بھی زیادہ عزت اور عظمت والے ہیں۔ کہ رمضان المبارک کے ایک لحظے کا بھی یہ 4 مہینے مل جائیں تو عزت اور عظمت میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مثال میں بعد میں آ کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ 12 مہینے ہمارے کیلنڈر کے کس نے بنائے؟ زور سے کو کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ کب بنائے؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اسی دن اللہ پاک نے 12 مہینے بنائے۔ پھر ان 12 مہینوں کے نام بھی اللہ کی طرف سے، اس لیے ان 12 مہینوں میں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، پھر ایک مہینہ ان 4 مہینوں سے بھی بڑا حرمت والا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ نحوست والا ہے، یا ان 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا رہے گا کہ نہیں رہے گا، اس ہفتے میں آپ گھر سے باہر نہیں نکالنا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، نقصان ہوگا، خطرہ ہوگا۔ یہ چیزیں ساری اللہ کے ہاتھ میں ہیں، نہ دنوں کے ہاتھ میں ہیں، نہ مہینوں کے ہاتھ میں ہیں، نہ ستاروں کے ہاتھ میں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ نام بھی اللہ نے رکھے، اور ان میں سے رمضان المبارک کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت و عظمت والا بنایا، اس کا ثبوت بھی حدیث میں ملتا ہے، اور قرآن کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا ہے، جہاں رمضان المبارک کی عظمت کا بیان ہے وہاں علماء نے لکھا ہے کہ آسمان سے جتنی کتابیں اتری وہ اللہ نے رمضان المبارک میں، ہر کتاب کے نزول کے لیے اللہ نے اس مہینے کو منتخب کیا، قرآن کے نزول کے لیے بھی اللہ نے اسی مہینے کو منتخب کیا، اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ اسی مہینے کی ایک رات کو منتخب کیا جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔
دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہوا، توجہ میری طرف رکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ ہر رسول نبی ہوتا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوا۔ ہر رسول نبی ہوتا لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ نبی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ نبوت تو دیتا، اللہ اسے ہدایت انسانی کے لیے کوئی نئی کتاب نہیں دیتا۔ نئی کتاب جس کو ملتی ہے وہ نبی تو ہوتا لیکن کتاب کے نزول کے بعد وہ رسول بن جاتا۔ اس لیے کہ رسول رسالت سے ہوتا ہے، رسالت رسالے سے بنتی ہے۔ رسالے کا معنی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ایک خط، کتاب، اسے عربی میں رسالہ کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کی طرف سے ایک خط ملے، ایک کاغذ ملے، دو کاغذ ملے، سینکڑوں کی تعداد میں کاغذ ملے، وہ رسالہ کہلاتا ہے۔ جس کو ملتا ہے پھر وہ رسول کہلاتا ہے۔ نبی پہلے ہوتا ہے وہ، لیکن جب کتاب مل جاتی ہے تو وہ رسول، زور سے بولو، رسول کے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبوت کو کئی مہینے گزر جاتے ہیں، رسالت بعد میں ملتی ہے۔ یہ مقام صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا کہ جس لحظے میں آپ نبی بنے اسی لحظے میں آپ رسول بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے ملی تھی، تورات بعد میں ملی، تورات ملی تو رسول بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے مل گئی، کتاب بعد میں ملی، کتاب ملی تو رسول بنے۔ داؤد علیہ السلام کو کتاب پہلے ملی، نہ نبوت پہلے ملی، کتاب بعد میں ملی۔ جب کتاب ملی تو وہ رسول بنے۔ درمیان میں کچھ فاصلہ سالوں کا بھی، مہینوں کا بھی گزرا، اور کسی کسی نبی پر دنوں کا گزرا۔ سارے 1,40,000 یا 3,40,000 یا 5,40,000 جو نبی آئے، ان میں سے صرف اور صرف آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اللہ نے دیا کہ جیسے ہی نبوت ملی ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دے دی گئی، اور وہ لیلۃ القدر میں ہوا۔ پہلی ہی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری منزلیں اتنی عبور کر لی کہ لحظے کے اندر آپ نبی بھی بنے، اسی لحظے میں آپ رسول بھی بنے، اور اسی لحظے میں آپ ختم نبی بھی بن گئے، ختم رسالت بھی بن گئے، اسی لحظے میں آپ ساری دنیا کے امام بھی بن گئے، ایک لحظے کے اندر۔ پھر اسی کی برکتیں آگے چلی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے تو چلے کوئی نہیں کاٹے تھے، وہ تو جنگلوں میں اللہ اللہ کرنے کے لیے سینکڑوں سال نہیں گھومتے پھرے۔ یہ صحبت رسول کا اثر تھا کہ جیسے ہی آ کر کلمہ پڑھتے تھے، نظر رسالت پڑتی تھی، نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ آتا تھا، صحابی اٹھتا تھا، وہ ولی بھی بن جاتا تھا، وہ عالم بھی بن جاتا تھا، وہ قاری بھی بن جاتا تھا، وہ فقیہ بھی بن جاتا تھا، وہ متقی بھی بن جاتا تھا، وہ امام بھی بن جاتا تھا۔ صلحاء، فضلاء، اتقیاء، یہ جتنی منزلیں ہیں ایک ہی لحظے میں عبور کر کے صحابی کے سر پر اللہ پاک سب کچھ رکھ دیتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جس طرح آپ کو اللہ پاک نے ایک لحظے میں سب کچھ بنا دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحبت میں جو آئے، اللہ پاک نے صحبت سے بھی انہیں ایک ہی لحظے میں سب کچھ بنا دیا۔ جتنی کتابیں اتری آسمان سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو نبی رسول بنتے آئے، اللہ پاک نے ہر ایک کو رسالت اسی مہینے میں نصیب فرمائی۔ میں اگر تفصیل میں جاؤں کہ رسالت کا مقام کیا ہے اسلام میں،
تو میرا بہت سارا وقت لگ جائے گا اور میں آج آپ کو یہ نہیں سمجھانا چاہتا، لیکن ہر مسلمان مقام رسالت کو جانتا ہے کہ رسول ہوتا کیا ہے۔ 1,24,000 یا 1,40,000 یا 3,40,000 یا 5,40,000 جو نبی آئے، ان میں سے علماء نے لکھا ہے 313 رسول ہوئے، جس کا مطلب ہے کہ 313 کو اللہ نے کتابیں دی۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان 313 رسولوں میں سے اللہ پاک نے 4 رسولوں کو بڑا رسول بنایا، پھر ان 4 رسولوں میں سے اللہ پاک نے سب سے بڑا مجھے بنایا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد 1,40,000 صحابی حضور علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع کے دن میدان عرفات میں جمع تھا، جب حضور نے خطبہ دیا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کتنے صحابی اس دن حج کرنے نہ بھی آئیں۔ باقی یہ ضرور مورخین نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے، کہ جس نے سنا حضور علیہ السلام حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ گھر سے نکلا کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کروں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ بھی آئے ہوں بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی خواتین کو نہ لائے ہوں جو مسلمان تھی حج کے لیے، تو کتنی تعداد ہوگی جو گھروں میں رہ گئے۔ ہم یہاں پہ بند نہیں باندھتے کہ 1,40,000 ہی صحابہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ پاک نے ان میں سے میرے 10 صحابہ کو چنا، پھر 10 میں سے اللہ نے 4 کو چنا، اور 4 میں سے اللہ پاک نے ابوبکر صدیق کو سب سے بڑا بنایا۔ یہ جتنی 313 کتابیں اتری، پھر ان 313 میں سے اللہ پاک نے چن کر 4 کتابوں کو عظمت دی، پھر 4 کتابوں میں سے اللہ پاک نے میرے قرآن کو چن کر سب سے زیادہ عظمت دی۔ جتنی امتیں گزری، اللہ پاک نے ساری امتوں سے چن کر میری امت کو سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑا مقام دیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ اللہ کی چناؤ ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے بھی اللہ پاک نے سب سے زیادہ رمضان المبارک کو عزت اور عظمت میں چنا۔ ایک طویل حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اس امت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ لمبی عمر ہوئی، 250 سال تک، یا بعض علماء نے 220 یا 25، بعض علماء نے 250 لاکھ سال لکھی حضرت سلمان فارسی کی عمر۔ فارس ایران کو کہا جاتا ہے، یہ ایران کے رہنے والے۔ ایک اور اس امت میں انسان ہے جو ایران کا رہنے والا ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری شریعت کا مسئلہ آسمان کے ستاروں پہ بھی لکھا ہوگا تو وہ بندہ ان مسئلوں کو آسمان کے ستاروں سے بھی ڈھونڈ کر حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اتار کے لائے گا، اور اس شخص کو امام ابو حنیفہ کہا جائے گا۔ یہ بھی ایران کے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے بغداد گئے اور پھر بغداد میں ہی رہ گئے، پھر بغداد سے کوفہ جا کے آباد ہوئے، کوفے میں پھر اللہ پاک نے ان کو امامت کا درجہ عطا فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت میں شمار کیا۔ جو حضرات مستقل آتے ہیں میرے ہاں جمعے کے لیے، میری وہ بات ان کو یاد ہوگی کہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری 2 آنکھیں ہیں، یہ ایک آنکھ اصحاب پیغمبر ہیں اور ایک آنکھ اہل بیت پیغمبر ہیں۔ اگر ہم صحابہ کو چھوڑ دیں گے تو بھی اندھے ہو جائیں گے، اگر اہل بیت کو چھوڑ دیں گے تو بھی اندھے ہو جائیں گے۔
ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت میرے دین کی کشتی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوگا، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے بچ گئے، وہ بھی اس دنیا کے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ اہل بیت سے پیار کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کی نشانی ہے، صحابہ کرام سے پیار کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی بندہ صحابہ سے محبت رکھتا ہے، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اس کا ایمان اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی بندہ اہل بیت سے تو پیار کرتا ہے لیکن صحابہ سے نفرت کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اس لیے کہ مومن کی یہ دونوں آنکھیں ہیں، اگر ان دونوں آنکھوں سے پیار کرے گا تو دونوں آنکھوں کو سلامت رکھے گا، اگر ایک کو بھی چھوڑ دے گا تو اپنی ایک آنکھ کو پھوڑ کے رکھے گا۔ کاش یہ جو آج ہمارے ہاں فرقے اور فتنے ہیں، مسلمان ان چیزوں کو سمجھ لے تو ہماری مسجدوں میں، بازاروں میں، شہروں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں، جو آج کچھ اہل بیت کے نام پر اور کچھ صحابہ کے نام پر ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے میں لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قصہ خود بیان کیا، پوری 250 سال کی عمر میں، لیکن ایک بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں۔ فرماتے ہیں تلاش حق میں بکتا بکتا چلتا چلتا میں مدینے آیا تھا، مجھے کسی نے کہا تھا گرجے میں رہنے والے پادری نے کہ آخری نبی مدینے میں آئے گا، تو میں ملک شام سے چلتا ہوا مدینے آیا کہ میں اس نبی کی زیارت کر سکوں جو آخری نبی آئے گا۔ تو کہتے ہیں مدینے میں ایک یہودی کے باغ میں ملازم ہوا، کھیتوں میں پانی لگاتا تھا، ہل چلاتا تھا۔ ایک دن میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا کہ اچانک میرے اس باس نے جو مالک تھا باغ کا، اس کے بھتیجے نے آ کر چاچے سے کہا کہ آج آخری نبی مدینے میں آ گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جیسی میرے کان میں آواز گئی، عشق و محبت کی وہ اس منزل پہ میں پہنچا ہوا تھا، میں نے ذرا نہیں دیکھا، میں نے کھجور کے درخت سے چھلانگ لگا دی۔ اب کھجور کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے، چڑھنے والے لوگ رسے سے چڑھ کر پھل اتارتے ہیں اور اترتے بھی رسوں سے۔ میں نے چھلانگ لگا دی، یہ نہیں سوچا کہ میرا گوڈا ٹوٹتا ہے یا میرا پاؤں ٹوٹتا ہے۔ آ کر پوچھا اس سے کیا کہہ رہے ہو؟ تو میرے باغ کے مالک نے مجھے کہا تجھے کیا ہے، جا اپنا کام کر، تجھے اس نبی کا کیا شوق ہے کہ تو چھلانگ لگا کر نیچے بھاگ آیا کہ اس نبی کی باتیں سن۔ فرماتے ہیں اس کی ڈانٹ سے پوچھا تو صحیح، میں نے بتانے والے نے اتنا بتایا کہ اللہ کا آخری نبی آج قبا میں پہنچا۔ اس دن تو میں نہ جا سکا، رات بھر مجھے نیند نہیں آئی کہ جا کر نبی کی زیارت کروں۔ دوسرے دن وقت نکال کر میں حضور علیہ السلام کی زیارت کو جا پہنچا۔ اور میں نے تورات و انجیل میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کی 3 نشانیاں، ایک نشانی تو یہ ہوگی کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر لگی ہوئی ہوگی، اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ نبی کسی سے صدقہ قبول نہیں کرے، ہدیہ تو قبول کر لے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ علماء سے، تورات و انجیل کے علماء سے ان کتابوں میں پڑھ پڑھ کے یہ نشانیاں ذہن میں رکھ کے میں حضور علیہ السلام کو قبا میں دیکھنے گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کے جھرمٹ میں پہلی نشانی تلاش کرنے کے لیے کبھی آگے ہوتا، کبھی پیچھے ہوتا، کبھی دائیں ہوتا، کبھی بائیں ہوتا کہ کندھوں سے کسی طرح قمیض ہٹے، نشانی دیکھوں نبوت کی مہر لگی ہے کہ نہیں لگی۔ گھوم پھر رہا ہوں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پہ نظر پڑ گئی، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ وہ بھی قسمت والا جس کی نظر نبی پہ پڑ گئی، ہانگ کانگ والوں وہ بھی بڑی قسمت والا جس پہ نبی کی نظر پڑ گئی، بولو سبحان اللہ۔ جس پہ نبی کی نظر پڑ گئی وہ بھی شان والا جس کی نظر نبی پہ پڑ گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان کی نظر سے ایک لحظہ مجھے دیکھا،
یا میں نے جسے دیکھا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ تو آگ رہی دھواں بھی حرام کر دیا ہے۔ اور یاد رکھنا قیامت تک آنے والی میری امت کے لوگوں جنہوں نے ایمان کی نظر سے مجھے دیکھا اور جن ایمان والوں کو میں نے دیکھا، اگر وہ کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں اور بعد میں آنے والے سونے کے پہاڑ بھی صدقہ کر دیں تو کھجور کے ایک دانے کا مقابلہ سونے کے پہاڑ اللہ کے ہاں درجے اور ثواب میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور نے مجھے دیکھا، ایسے لگا جیسے جبریل نے آ کر کان میں بتا دیا ہو آنے والا چاہتا کیا ہے۔ میری طرف دیکھ کر حضور نے بٹن کھولے اور قمیض کو یوں کر دی۔ حضور نے بٹن کھول دی۔ میری نظر بھی پڑی، مہر نبوت کو دیکھا اور میری جرت دیکھو بھاگ کر جا کر مہر نبوت کو بوسہ دینے لگے۔ حضور علیہ السلام نے میرا بازو پکڑا، میرے سامنے بٹھایا، تو کون ہے، چاہتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے، کرتا کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول میرا نام سلمان ہے، ایران سے راہ حق کی تلاش میں چلتا 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 آج میری عمر اتنی ہو گئی، کھجور پہ چڑھے نام سنا، چھلانگ لگائی، نہیں سوچا ٹانگ ٹوٹتی ہے، بازو ٹوٹتا ہے، آج پتا چلا آپ یہاں ہیں، بھاگتا ہوا آیا ہوں، پہلی نشانی دیکھوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لی، تسلی ہو گئی ہے۔ یہ ہے میرا رحمت والا نبی، نہ ناراضگی، نہ جان نہ پہچان، پہلی دفعہ آنے والا اور آنے والے کے لیے ایسے لگا جیسے جبریل نے آ کر بتا دیا یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے، کبھی اس کو اتار دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹن ایسے کہا، ایمان ہے۔ اب فرماتے ہیں دوسری نشانی دوسرے دن میں کچھ کھجور کے دانے حضور کی خدمت میں لے گیا، عرض کی اللہ کے رسول یہ صدقہ ہے، کہا ہم صدقہ نہیں کھائے۔ دوسری پوٹلی میں اور کھجوریں تھیں آگے رکھی، عرض کی اللہ کے رسول یہ ہدیہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ ہم اسے کھاتے ہیں۔ نشانیاں پوری ہو رہی۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ایک طویل حدیث اس ماہ مبارک، فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک واعظ کیا۔ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ کب؟ یاد رکھو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے گئے ہوئے دوسرا سال تھا، اس سے پہلے روزے فرض نہیں تھے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے جب آپ مدینے میں آ گئے دوسرا سال۔ گویا کہ اس کی فرضیت سے پہلے حضور علیہ السلام کو یہ بھی گویا کہ تھا کہ شاید اللہ پاک کی طرف سے آنے والا ہے، یا اگلا سال تھا یا اس سے اگلا سال تھا۔ اس پر محدثین نے بحث نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں ایک واعظ فرمایا، ایھا الناس، یہ خطبے کے الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
اے لوگوں جس میں آپ نے تخصیص نہیں کیا ہے، مسلمانوں آگے آگے آ جاؤ، میں تمہیں اس مہینے کے بارے میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اے مدینے والوں تم آگے آگے آ جاؤ، اس مہینے کے بارے میں کچھ باتیں تمہیں کہنا چاہتا ہوں۔ کہا ایھا الناس، اے لوگوں، یہاں والے ہو وہاں والے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والے ہو یا نہیں پڑھنے والے، کچھ باتیں اس ماہ مبارک کی سب کے لیے مشترک ہیں اور کچھ باتیں اس ماہ مبارک کی صرف مسلمان کے لیے مخصوص ہیں۔ گویا کہ یہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کی چھتری کے نیچے اگر غیر مسلم بھی آ جائے تو یہ مہینہ اس کو بھی کچھ دے دے، صرف یہ نہیں کہ یہ مسلمان کو دے۔ جس طرح میرا اللہ، اب سمجھنا اس بات، جس طرح میرا اللہ ایھا الناس سب لوگوں کا رب ہے۔ ایمان سے سوچنا ذرا اور سوچ کر مجھے بتاؤ، اللہ پاک نے کبھی کسی کافر کو کہا ہے کہ میں تجھے روٹی نہیں دیتا تو مجھے نہیں مانتا؟ کبھی کہا ہے اللہ؟ چلو یہ تو بتوں کا پجاری ہے، تجھے روٹی نہیں دیتا، اٹھ جا۔ تو ہندو ہے، تو سکھ ہے، تو کافر ہے، فلانا ہے، میں تجھے روٹی نہیں دیتا۔ یہ تو ہم مسلمان کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا، وہ سب کا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو روٹی کے لیے پھر بھی تکلیف دیتا ہے، لیکن فرعون کو تکلیف نہیں دیتا۔ فرعون کی 400 سال تک عمر ہوئی، علماء نے لکھا کبھی اس کے سر میں بھی درد نہیں، اللہ نے اسے تکلیف نہیں دی، روٹی سے اسے نہیں اٹھایا بلکہ شہنشاہی دی، حکومت دی، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کبھی دی کبھی نہیں دی، لیکن نمرود کو ہمیشہ دی، یہ نہیں کیا کہ کبھی اس کو دے دوں کبھی نہ دوں۔ میرے اور پیارے آپ کے اور سارے جہان کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی تکلیف دے دی، لیکن ابو جہل کو نہیں ہونے دی، اس کو نہیں ہونے دی۔ جس طرح وہ سارے جہان کا رب، جس طرح حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہے کہ آپ کے چھاؤں کے نیچے کافر بھی آیا، آپ نے اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا ہے، مسلمان آیا تو آپ نے اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ کافر کے ساتھ اور معاملہ ہے، مسلمان کے ساتھ اور معاملہ نہیں۔ اگر حضور علیہ السلام نے مسلمان کو گالی نہیں دی تو حضور علیہ السلام نے کبھی کافر کو بھی گالی نہیں دی۔ حضور علیہ السلام نے اگر مسلمان کے ساتھ بھلائی کی تو حضور علیہ السلام نے کافروں کے ساتھ بھی بھلائی کی۔ اسی طرح یہ ماہ مبارک کہ اس کے دامن میں اگر کافر بھی آ کر پناہ لے لے، یہی پہ ایک مسئلہ مجھے یاد آ گیا، میں کہہ کے پھر آگے چلتا ہوں۔ اگر کوئی غیر مسلم آدمی تمہیں افطاری کرا دے یا غیر مسلم آدمی تمہیں سحری کرا دے تو شریعت کہتی ہے نہ نہیں کرنا، اس کی سحری بھی جائز ہے، اس کی افطاری بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ سب کا ہے۔ اگر وہ حصہ لینا چاہتا ہے، جب اللہ محروم نہیں کرتا تو تم کیوں کرتے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میاں روزے دار آج میری طرف سے افطاری کرو، نہ نہیں کرو، جائز۔ اگر وہ کہتا ہے میری طرف سے سحری کرو تو جائز۔ اس لیے کہ ایھا الناس، حضور قد اضلکم شہر عظیم، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ جمعے میں کہا ہے کہ قرآن و حدیث میں لقد آ جائے یا قد آ جائے
اس کے دو معنی علماء کرتے ہیں. ایک معنی ہوتا قسم ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، اور دوسری معنی علماء کرتے ہیں کہ پکی بات ہے، سچی بات ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں. قسمیہ بھی ہے اور یقینی بھی ہے. حضور فرماتے ہیں قد، مجھے قسم ہے، یا سچی بات ہے، اظلکم شہر عظیم، ایک بڑی عظمتوں والا مہینہ تم پہ سایہ کرنے والا. ظل توا زوا کے ساتھ ہو تو معنی سایہ ہوتا ہے، اگر سواد زواد ہو تو معنی گمراہی ہوتا ہے، اور اگر دال زال والی زال سے ذل ہو تو اس کا معنی ذلیل ہوتا ہے. یہ آپ اور میں تو قرآن پاک کو چونکہ گرامر سے پڑھتے نہیں، دبائے چلے جا رہے ہیں. ایک لفظ کا معنی ہماری زبان میں چاہے جتنا مرضی بدلتا چلا جاتا ہو قرآن و سنت کی روح میں، ہمیں تو چونکہ پتہ ہی نہیں. یہ قاف اور کاف قرآن میں دو ہیں، ایک کا معنی کھانا ہوتا ہے، ایک کا معنی کہنا ہوتا ہے. ہم سارے ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، جبکہ ہے قل معنی کہو. اب قل پڑھا تو معنی کھانا، اب قل هو اللہ احد جیسے آپ پڑھتے ہو کھانا کھا لو، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی تو نہ بنا نا، کھا لو. تو اللہ کہنا کیا چاہتا ہے اور ہم اس کا معنی کھانا بنا لیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو صحیح کر کے پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے. لیکن ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں کہ قرآن کو صحیح کریں. تو فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، قسم ہے تمہارے اوپر ایک بڑی عظمتوں والا مہینہ چادر تاننے والا. چادر جب تنتی ہے تو چادر اپنے نیچے صرف مسلمان کو جگہ نہیں دیتی، بارش سے بچنے کے لیے کافر بھی آ بیٹھے تو اسے بھی جگہ ملتی ہے. اور چادر کے نیچے عورت آ جائے، بچہ آ جائے، مرد آ جائے، بوڑھا آ جائے، جوان آ جائے، سارے آ سکتے ہیں. چادر سب کو پناہ دے دیتی ہے. اب میں چادر کا مسئلہ اگر شروع کر دوں تو یہ بھی ایک لمبا مسئلہ ہے. شہر عظیم، شہر عربی زبان میں پورے مہینے کو کہا جاتا. اور عظیم کا معنی تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عظیم کا معنی کیا ہے. جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ میری طرف رکھو، کہ اگر کسی مسلمان نے اس مہینے کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، آنے والے 11 مہینے مستقل روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے بدلے میں بدلہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے اسلام میں قضا ہے، فدیہ ہے، کفارہ ہے، لیکن اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ کہاں ایک روزہ، کہاں 11 مہینے برابر نہیں ہو سکتے؟ کہاں نہیں ہو سکتا. عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیوں؟ ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک کی جو عظمتیں تھیں وہ باقی 11 مہینے کہاں سے لاؤ گے؟ اس کا جو ایک ایک لحظہ عظیم تھا، ایک ایک منٹ جو عظیم تھا، باقی 11 مہینے بھی اس مہینے کے ایک منٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سمجھ آئے؟
یہ جو آج کا مسلمان کہہ دیتا ہے جی بڑا مشکل ہے، مزدوری کروں کہ روزے رکھوں. کئی من چلے تو کہتے ہیں کہ اسی پاکستان میں تھے پیسے کمانا ہے کہ روزے رکھنا ہے. اگر کسی نے یوں مذاق میں کہہ دیا وہ گیا. ہاں کسی مجبوری سے نہ رکھے تو یہ ایک الگ چیز ہے، اور اگر کسی نے مذاق میں یہ بات کہہ دی دائرہ ایمان و اسلام سے نکلتا. فرمایا شہر عظیم، پھر فرمایا شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ. اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہن میں رکھیے گا. حضرت بلال سارے فرماتے ہیں کبھی کبھی اس مہینے میں فجر کی اذان کہنے کے لیے مسجد میں آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے ہوتے تو آپ مجھے کہتے بلال آ میرے ساتھ برکت والا کھانا کھا لے. یہ نہیں فرماتے تھے سحری کھا لے، کیا کہتے تھے؟ زور سے کہو، کیا کہتے تھے؟ برکت والا کھانا کھا لے. کیا مطلب؟ اس مہینے میں کھانا بھی برکت ہے، اس مہینے میں کھلانا بھی برکت، پینا بھی برکت، پلانا بھی برکت. اور برکتوں کو بانٹتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک روزے دار قرآن پڑھ رہا ہے دوپہر کو اور ایک روزے دار پڑھ کے تھک کے سو گیا، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ جو سو گیا ہے اس کو بھی اتنا ثواب دو جتنا یہ بیٹھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ یہ تو سو رہا ہے، کہا کہ اس کی نیند میں بھی برکت ہے، اس کا سونا بھی برکت ہے. برکتیں دیکھیے کیسے. ایک بندہ تسبیح پڑھ رہا ہے روزے دار اور ایک بندہ چپ بیٹھا. روزے دار ہے لیکن چپ بیٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتے یہ جو چپ بیٹھا ہے اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دو یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. یا اللہ یہ تو چپ بیٹھا ہے. کہا روزہ تو ہے، پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوگا. ہم اس مہینے میں نہ کسی کے بیٹھنے کو برکت سے خالی بناتے ہیں، نہ کسی کے سونے کو برکت سے خالی بناتے ہیں، نہ کسی کے چلنے پھرنے کو برکت سے خالی بناتے ہیں. ہر کام روزے دار کا برکت ہے. اب میں اگر برکت کی تشریح میں چلا جاؤں تو میرا اگلا جمعہ بھی جاتا ہے اسی کا. حضور علیہ السلام فرماتے شہر عظیم، یہ الفاظ یاد رکھنا، عظمتوں والا مہینہ. آئے تم دوسروں کی تقریریں یاد کرتے ہو، کاش کبھی اپنے نبی کی تقریر بھی یاد کر. شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ. یہ نہیں کہا برکت والا، برکتوں والا مہینہ، جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. وَشَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ، پھر اس مہینے میں ایک رات آتی ہے خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس کے ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. ایک آدمی 83 سال 4 مہینے عبادت کرتا رہے اور ایک آدمی اس رات ایک کی عبادت اسے نصیب ہو جائے تو گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت. ہزار مہینے کی 30,000 راتیں بنتی ہیں. کتنی؟ 30,000 راتیں.
اگر کسی نے اس ایک رات میں بندگی کی تو گویا اس نے 30,000 راتیں. اور قربان جاؤں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر تم نے غور نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بھی بہتر ہے. اب یہ کتنا بہتر ہے یہ اللہ جانتا. اربوں کا جب وہ زمانہ تھا، اب تو یہ جو ہندسے ہیں اب تو اربوں خربوں اس سے بھی آگے کے ہو گئے نا، بلین سے آگے ٹریلین، اور اس سے آگے پروفیسر صاحب کیا ہوتا ہے؟ اربوں سے 1000 سے آگے ہندسا نہیں تھا. اربوں کے پاس اس وقت 1000 سے زیادہ ہندسا ہی نہیں تھا. بس اتنے. یہ تو اب دولتیں بڑھتی گئی تو صفریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، نہ جانے آئندہ اور صفریں کتنی بڑھتی چلی جائیں. جب اتنا کچھ ہی تھا کہ 1000 پہ سوئی ختم ہو جاتی تھی تو ہر مسئلے کو اتنا ہی رکھ دیا جاتا تھا. 40,000 70,000 1,000 2,000 5,000 اخیر جا کر کہا 71,000 70,000. اور 70,000 سے جب سوئی ٹپ جاتی ہے تو پھر شریعت مانا کرتی ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پھر وہ بغیر حساب کے دیتا ہے. اب گویا کہ حضور علیہ السلام کا یا قرآن کا یہ کہنا کہ وہ رات 1000 مہینے سے افضل ہے، ہنسا ختم ہو گیا تھا. ورنہ اللہ کہہ دیتے کہ 30,000 راتوں سے افضل ہے، یا اللہ کہہ دیتے وہ 83 سال 4 مہینے سے افضل ہے. علماء کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ایک رات. اور اگر کسی کو زندگی میں 10-20 سال نصیب ہو جائے، کئی اللہ والے ایسے بھی گزرے جن کو زندگی میں 70 لیلۃ القدر نصیب ہوئی. کئی ایسے لوگ بھی گزرے کہ پوری زندگی میں 55 کی عمر کو نکال کر کوئی لیلۃ القدر ایسی نہیں جس سے اللہ نے محروم کر دیا. ہر لیلۃ القدر نصیب ہوئی. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بنی اسرائیل کے سامنے پرانے وقتوں میں ایک آدمی کا ذکر کیا جس نے 1000 سال تک مسلسل جہاد کیا. مسلسل. صحابہ کرام سن کر پریشان ہو گئے اس بندے کا کتنا بڑا مقام ہوگا جس نے 1000 سال جہاد کیا. اب قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا؟ حدیث میں آیا صحابہ پریشان ہیں. اتنے میں جبرائیل امین آ گئے. رب جلیل حاضر فرمایا جاؤ میرے حبیب کے صحابہ پریشان ہیں، جا کر کہہ دو اگر میرے محبوب کا ایک امتی ایک رات یہ اسے مل جائے اور عبادت کر لے تو 1000 سال جہاد تو اپنی جگہ پہ رہا، میں تمہیں 1000 سے بھی زیادہ ثواب دے دوں گا. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ارے تم تو میرے پیارے ہو. پیارے کیوں نہ ہو کہ تم میرے محبوب کے امتی ہو. زور سے کہو. میں نے ساری دنیا کے انسانوں سے چن کر تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. اور مثال دے کے سمجھاتا چلو ہانگ کانگ والوں آم کا سیزن ہے، دکان پہ جاؤ آم کی پیٹی گھر کے لیے لینے جاؤ، پسند کرو پیٹی کا ڈھکن کھولو، 6 آم ہیں ایک ایک کو اٹھاؤ، پہلے سونگو خوشبو ہے، پھر دیکھو داغ ہے کہ نہیں. اگر داغ نظر آیا تو دکاندار سے کہا میاں اس پیٹی کے آموں میں داغ ہے، کوئی دوسری پیٹی کھولو، ایسے آم دکھاؤ جس میں داغ نہ ہو. اور ٹھیلے والے کو روک کر کہا آم لینے، آموں کو ڈھونڈا، سونگا، داغ دیکھے جس میں
میں داغ نظر آیا ریڑھی پہ واپس رکھ دیا، اور جس میں داغ نظر نہیں آیا سونا لگا، میٹھا لگا، خوشبودار لگا، اچھا لگا، ترازو پہ رکھا، تول دو، پیسے دیے، گھر لے آئے، بیگم سے کہا بیگم فریج میں رکھ دو، انور لٹور لایا ہوں، دشہری لایا ہوں، سدڑی لایا ہوں، لنگڑا لایا ہوں، فجری لایا ہوں، فلانا لایا ہوں۔ بیگم کہتی ہے دیکھ کے لائے ہو کہ نہیں؟ بیگم دیکھ کے لایا ہوں، رکھ دو تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں، لنچ کا ٹائم آئے گا، ڈنر کا ٹائم آئے گا، بچے اسکول سے آ جائیں گے، ہم سارے رل مل کے کھائیں گے۔ اسی طرح اللہ نے انسانوں میں سے جب نبیوں کی امتیں بنائیں، اللہ پاک نے ایک ایک روح کو دیکھا، سونگا، دیکھا، میٹھا ہے، داغ کوئی نہیں، جبریل اسے اٹھا کر میرے محبوب کی امت میں ڈال دو۔ اور جہاں داغ نظر آیا اینو موسیٰ دی امت سانٹ دے، اینو عیسیٰ دی امت جو پا دے، ایسے داغ کوئی نہیں۔ بے شک رہنے والا پاکستان کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے، پشتو بولتا ہے، بنگالی بولتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بڑا میٹھا ہو گیا ہے، یہ خوشبو والا ہو گیا ہے، میٹھا ہے، اسے اٹھاؤ اور میرے محبوب کی امت میں ڈال دو۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ میں اس امت کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ میرا محبوب بھی اپنی امت کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا، تو میں بھی نہیں دیکھ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کے گنہگار جب مجھے روتے ہوئے نظر آئیں گے، پریشان نظر آئیں گے، کوئی ان کے رونے کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو میں آگے بڑھ کر اپنے اللہ سے کہوں گا اللہ جی جب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے میں خود جنت میں نہیں جاؤں گا۔ ایوہ الناس، اے لوگو، قد اضلکم، قسم ہے شہر عظیم، ایک بڑا مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ کرنے والا، وشہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ کرنے، فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے، ایک رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کی عبادت۔ وقت ہو گیا، اللہ دوست لکھتے ہیں ان کی ساس کا پاکستان میں انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمائے